ایک زمانے کی بات ہے، عرب کے ایک علاقے میں قومیں آج رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت طاقتور اور قداور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ان کے شہر بڑے شاندار پر بلند و بالا عمارتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ قوم عاد کے پاس ہر چیز تھی، کھیت، باغات اور جانور۔ لیکن بچوں، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر اختیار کر لیا۔ کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام بہت نیک اور صادق انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ یہ بت تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے پر چلنے والے بنو۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، ہود، تم پاگل ہو گئے ہو، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں تمہارے خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بت ہی تمہیں خوشیاں دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا، لیکن قوم عاد اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ نہ صرف حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے بلکہ ان کے خلاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ لیکن قوم عاد نے کہا، ہمیں تمہارے عذاب سے کوئی ڈر نہیں، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان پر ایک سخت ہوا بھیجی۔ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہر چیز کو تباہ کر دیتی تھی۔ 7 دن اور 8 راتوں تک یہ ہوا چلتی رہی اور قوم عاد کی تمام شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے، کیونکہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے۔ غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے، نیک لوگوں کی بات ماننی چاہیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگلی بار ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔